زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح جو 48 نمبر سورت ہے، اس کی 10 آیتیں پہلی رکوع ہو گئی تھی۔ مختلف قسم کے اس میں واقعات ہیں، خصوصاً صلح حدیبیہ۔ پیارے آقا دو جہان جو خواب مبارک دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، چونکہ انبیاء کا خواب پھر ان کا خواب ہوتا ہے، سچے خواب ہوتے ہیں، تو صحابہ کو کم دیا تیار رہو۔ بڑا مشکل وقت تھا کیونکہ 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوا تھا اور 6 ہجری میں یہ حکم آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیار ہو جاؤ، سب کو اعلان کیا چلو عمرے پہ چلتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل جو ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں ہزارہ حکمتیں تھی۔ اب ادھر ادھر کے جو قبائل تھے، قبیلہ غفار، مزینہ، جوہینہ، اشجع، اسلم، یہ سب قریش سے بڑے خوفزدہ تھے کہ بھائی ابھی تو لڑائی جنگ احزاب ہوئی، ہم نے ان کا کیا حال کیا، اب جائیں گے تو وہ تو زندہ تو نہیں چھوڑیں گے اگر ہم عمرے پہ جائیں گے۔ بڑے ڈر گئے، بہانے کر کر کے یہ دیکھا آگے آ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں اپنے والوں نے گھر والوں نے بس کوئی نہیں تھا یا رسول اللہ، حالانکہ اللہ فرماتے یہ ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ یہ تو یہ کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یہ گئے تو گئے بس، بھائی یہ ادھر جائیں گے اور قریش تو سب غصے میں غضب میں، یہ عمرے کے لیے جائیں گے، حملہ کر دیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کا عقیدہ بڑا کمزور تھا، کن کا؟ منافقین کا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، اے میرے محبوب، ہاں اللہ تیری حفاظت کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ بہرحال روانہ ہو گئے پیارے آقا دو جان، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو گئے تیاری کر کے۔ 1400 صحابہ کرام میں 70 تو ان کے ساتھ قربانی کے لیے اونٹ ہیں، صرف ایک ایک تلوار، وہ بھی نیام میں۔ وہاں خبر پہنچی کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے انہیں بولے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ بھی کہنے لگے کہ اگر ہم ان پر حملہ کریں گے تو عرب کے جو ادھر ادھر قبائل ہیں یہ کہیں گے کہ تم بیت اللہ سے لوگوں کو رکھتے ہو، کیا تم ان کے ٹھیکیدار ہو گئے، یہ ہو گئے۔ وہ بڑے وشواس میں ہو گئے۔ انہوں نے ایک جگہ کرائے عمیم تک خالد بن ولید کو 200 افراد دے کے بولا وہاں پہ جا کے کو روکو۔ عقاد و جان وہاں سے دوسرے مشکل راستے کو اپنایا، حدیبیہ حرم کے قریب جا کے اترا۔ پھر ایک اور آیا، انہوں نے بات چیت کی، حضور نے فرمایا نہیں ہم لڑنے جھگڑنے نہیں، عمرہ کریں گے جائیں گے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ نہیں یہ تو آئیں گے۔ پھر انہوں نے مسعود ثقفی کون اس کو بھیجا کہ تو جا ان کو منع کر، وہ آئے، بات چیت ہوئی، بولے نہیں ہم تو عمرہ کر کے جائیں گے۔ وہ گیا، انہوں نے بولا میں تو دنیا میں کہاں کہاں گھوما ہوں لیکن میں نے کوئی ایسی ہستی نہیں دیکھی جو اس کی اتنا تعظیم ہوتا ہو۔ وہ تو اگر لعاب مبارک ڈال دے تو زمین سے پہلے صحابہ نے ہاتھ بڑھائے ہوتے ہیں، بھائی یہ ایسے کو یہ کچھ عجیب ان کی محبت اور ان کا وہ ہے۔ اور انہوں نے یہاں قافلہ ڈالا ہوا ہے، انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ پھر انہوں نے
مختلف افراد حملہ کرنے کے لیے، ایک مرتبہ 40 افراد، پھر وہ گرفتار ہوئے، ان کو پھر چھوڑ دیا. پھر صبح کی نماز میں 80-81 افراد، پھر انہوں نے صبح کی نماز میں حملہ کیا، وہ بھی گرفتار ہو گئے، پھر بھی حضور نے ان کو چھوڑ دیا. کوشش کر رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو، اور وہ یہ اس میں تھے کہ لڑائی شروع ہو جائے، ورنہ اگر یہ آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے. منع کر رہے تھے. پھر عقائد و جہان نے عثمان بن عفان کو بھیجا. وہاں پھر یہ افواہ، پہلی مختصر سی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا. پھر یہاں بیعت ہوئی کہ دیکھیں اب تو وقت آ گیا، اب تو لڑیں گے. پھر اس کے بعد وہ صلح ہوئی، 10 سال کی بڑی صلح ہو گئی کہ لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں. اور وہ کہ ہمارا گھر افراد مسلمان ہو گئے تو تم چھوڑو گے، اور تمہارا گھر ادھر مرتد ہو گئے تو ہم نہیں دیں گے، اور یہ. اور اسی اسنا میں ایک صحابی آتے ہیں حضرت ابو جندل، وہ مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اور وہ ابھی تحریر نہیں ہوئی تھی، حضور کے خیمے میں آئے، بولے یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کیجئے. انہیں بولا نہیں، بات ہو چکی ہے، اب ان کو واپس کرنا ہوگا. صحابہ پر ایسے مشکل گھڑی کبھی نہیں آئی کہ بولے نہیں. حضور نے فرمایا اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، یہ واپس ہوگا، اس کو واپس بھیج دیا. بڑے پریشان. یہاں سے پھر اس پر طے پایا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگا، اور تحریریں سب کچھ ہو گئی. حضور نے فرمایا اپنے اونٹ ذبح کرو، احرام کھول دو، بال چھوڑ لو، واپس لو، اگلے سال پھر عمرہ کی قضا کریں گے. اور راستے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی، اب جب حضور نے فرمایا نا اونٹ ذبح کرو وہ کرو، تو کوئی اٹھ نہیں رہا تھا. صحابہ ایسے پریشان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے جلال میں آ گئے تھے، کبھی حضور سے پوچھ رہے، کبھی صدیق اکبر سے پوچھ رہے. کئی سال تک وہ اس بات پر پریشان تھے کہ میں نے ایسے باتیں کیوں کی. صدقہ و خیرات کرتے تھے یا اللہ میری، حالانکہ وہ اتنے اس میں تھے کہ بس رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، ان کی تعظیم تھی کہ ایسے جلال صاحب وہ تو بالکل، وہ تو خود ہی بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب یہاں صلح ہو گئی، ادھر جو ہے نا 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا خیبر فتح ہوا، فلاں جگہ دوسرے قبائل ادھر ادھر جو ہے نا وہ ان کو صحیح ریڑ لگ گئی. ادھر سے جو آتے تھے پیارے قائد و جان نے فرمایا نہیں، اب ہمارے صلح ہوا ہے تم یہاں نہیں آ سکتے. مکے سے کوئی آتے تو ان کو واپس بھیجتے تھے. وہ ایک جگہ بحر احمر ہے، کون سا ہے، اس پر جا کے وہاں پہ انہوں نے راستہ روک لیا. وہاں پہ افراد جمع ہونے لگے. اگر قریش کے قبیلے وہ تجارت کے قافلے آتے ان کو لوٹ لیتے تھے. 70 صحابہ وہاں جمع ہو گئے. انہیں بولے یا رسول اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. اور پھر انہوں نے آخرکار اس معاہدے کو توڑا، اور پھر 10,000 کا لشکر لے کر عقائد و جہان نے جا کے مکہ فتح کیا. تو یہ بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہستی ہوتی ہے، وہ دیکھیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اس پہ حکم پہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. انسانوں کی عقلیں تو اپنے ترازو سے تولتے ہیں نا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، لیکن انسان اپنے عقل سے کتنا سوچے گا. اور نبی وہ ہستی ہوتی ہے جس کے پاس اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، وہ تو پھر جو کرتا ہے وہ تو قدرت والا ہے. تو یہ بات ہے کہ اے محبوب اب آپ سے کہیں گے من الاعراب، یہ گوار یہ پیچھے رہ جو گئے، پیچھے رہنے والے، شغلتنا اموالنا، ہمارے مال نے ہمیں مشغول رکھا. حالانکہ دل میں دوسری بات تھی کہ یہ گئے تو ہم تو بچ جائیں گے نا، ہم تو بڑے عقل مند ہیں. وَأَهْلُونَا، اور گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، ہماری عورتیں بچے اکیلے تھے، کوئی نگران نہیں تھا، یہ بہانے تھے. فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت کیجئے، ہمارے لیے مغفرت کیجئے. سے معلوم ہے کہ دعا کرانا اور ہے، دعا لینا کچھ اور. میں اکثر لوگوں سے کہتا بھائی دعا کرانا تو میں فلاں نہیں، ارے دعا وہ ہے جو دل سے نکلے. کسی کی مدد آپ نے کی، ارے اس نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ ان کی مدد کرو. اب کہتے دعا کر دے دعا کر دے دعا کر دے. بعض لوگ بڑے پریشان کر دے لگے ہوں گے دعا کر دے دعا کر دے. ارے دعا کرانے کے لیے کچھ ایسے کردار ادا کرو کہ ان کے کسی مظلوم کی مدد کرو کہ دعا نکلے. تو پھر آسمان کے چھتوں کو بادلوں کو پھاڑتے ہوئے
ہاں ایسی دعا. آپ مسلسل امام کو پریشان کیا ہوئے، جب ہی ملے دعا کریں دعا کریں دعا کریں. بعض مسجد میں دیکھو پرچیوں کی پرچیوں ڈھیر لگے ہوئے، دعا کریں دعا کریں دعا کریں. دعا لو، دعا میں حصہ لو. اسے نہیں ہوتا کہ بس دعا کریں دعا کریں. آپ منافق بھی کہتے دعا کریں، ہماری مغفرت کی دعا کریں. تو کہتا ہے دعا کرانا اور ہے لیکن دعا لینا کچھ اور ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جنگ تبوک میں جب حصہ لیا تو اس نے یہ نہیں کہ یا رسول اللہ دعا تو کریں، ہم تو 10 روپے کہتے دعا تو کریں. اور حضور کے جب ہاتھ اٹھے تو وہ دعا کر ڈالی کہ دنیا میں کسی کے لیے کی نہیں. میرے عثمان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے یا اللہ، ہاں دعا دل سے نکلی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا میں وہ ہے جو اس کی شریعت پر سب کچھ قربان کر دے. کہ کوئی ایسی خدمت کی جائے کہ خود بخود دل سے دعا نکلے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے والد کو خوش کر کے عرض کیا یا ابانا استغفر لنا. تو اسے معلوم ہوا کہ پیارے آقا دو جان پر منافقون کا حال بخوبی روشن تھا کہ رب تعالیٰ انہیں وقت سے پہلے یہ خبر دے رہا ہے. خیال ہے کہ اس آیت میں ان منافقین یا ضعفاء کی دعا کرانے کا ذکر ہے، نہ کہ دعا لینے کا. دعا کرانا کوئی اور کرنا اور لینا اور. تو دعا کرانا کوئی کمال نہیں ہے. قرآن کریم میں پیارے آقا دو جہان کی جن دعاؤں کی قبولیت کی نفی ہے وہ یہ دعائیں ہیں، ورنہ حضور کی دل سے جو دعا نکلتی وہ تو اللہ تعالیٰ نے عام اپنے بندوں کا ذکر کیا. اولیاء اس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لے تو ضرور عطا کرتا ہوں. یقولون، اے میرے محبوب، یہ وقت سے پہلے خبر آ گئی، یہ جو کہیں گے بِأَلْسِنَت اپنی زبانوں سے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور منافقت ہے، آپ کی غلامی کے لیے راضی نہیں ہے، زبانوں پر کچھ اور ہے، دکھاوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. آپ کو ان کی بات ہی بڑی اچھی لگتی ہے. یہ منافق ہے، یہ اللہ کو گواہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ جھگڑالو فسادی ہے. اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. ان کے دلوں میں کچھ اور. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر یوں تھے یوں تھے، تو آپ فرما دے کون تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر تم ادھر بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ پر ڈال دے کون بچائے گا؟ قوم عاد کو کسی نے بچا لیا؟ پھر قوم نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، ارادہ کرے تکلیف کا کوئی نہیں ٹال سکتا، ارادہ کرے نفع کا کوئی نہیں روک سکتا. سورہ فاتر میں آیت نمبر 2 میں پڑھا تھا اللہ جو نعمتیں دیتے کوئی چھین نہیں سکتا، جو لے لیتے وہ کوئی دے نہیں سکتا. فلا ممسک لہ فلا مرسل لہ من بعدہ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. بلکہ اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرے اس پر خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں جزا اور سزا ضرور دے گا. اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، ان ینقلب الرسول، اے منافقوں کہ تم نے کہا کہ ہرگز پیارے آقا دو جہان اور مسلمان واپس نہیں آئیں گے الی اہلہم ابدا، اپنے اہل اپنے گھروں میں کبھی بھی. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تمہارے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی، تمہیں اچھی لگی، تم نے یہ گمان کیا اور تم نے ایک برا گمان کیا، تم نے ایک برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو، ہلاک شدہ قوم ہو. تو یہ کامل مسلمان تھے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور جو کمزور تھے وہ رہ گئے. انسان
وہاں پہ دوست وہ ہے کہ مشکل گھڑی میں کام آئے. یہ مشکل گھڑی تھی, نے بولا چلو ہم بچ جائیں گے, یہ دوستی ہوتی. تم عذاب الہی کے مستحق ہوئے. معلوم ہوا کہ بیعت رضوان والے صحابہ میں سے کوئی عذاب کا مستحق نہیں, ورنہ یہ تخصیص غلط ہوتی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار یا رب. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت, سب کچھ اللہ کا ہے, جس کو چاہے عطا کر دے. تو جس کا اللہ حافظ ہو اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ مسلمان کفار سے دب جائیں گے ہاں اور ہم بچ جائیں گے؟ اور پھر وہ دیکھے کامیابی ایسے ہوئی کہ یہودیوں کا جو پلڑا غرق ہوا, اور جو کیونکہ ان سے وہاں تو صلح ہو گیا تھا, اور پھر ان کے طرف توجہ کی کہ چلو اب ان کا, کیونکہ ان کے تو عمل نامے سامنے, ان کا کردار تو سامنے آ گیا نا. خیبر بھی فتح ہوا اور سب ان کی, پھر پہلے تو یہ سب ملے ہوئے تھے نا, اب وہ تو لڑ نہیں سکتے تھے اور یہ اکیلے رہ گئے. کوئی مکہ نہ دبل سڑی پلار کی چڑی ستابد کوئی پگاڑ لارش, دوسروں کے راستوں میں کنواں کھودنے والے, پھر اللہ والے, اللہ کے نبی و پیارے نبی کے پیارے غلام. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یغفر مغفرت فرماتا لمن یشاء, جس کے لیے چاہے, وَیُعَذِّبُ مَن یشاء, اور جس کو چاہے عذاب میں گرفتار کر دے. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کس کی فرماتا؟ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ رسول اللہ کا غلام ہو. یہ معنی نہیں کہ کافروں کی مغفرت کرے, کیونکہ ان کے بارے میں کہا اللہ کافروں کی مغفرت ہو, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, سورہ نساء میں 2 جگہ 48 اور 116 نمبرات, سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں. یہاں مشرک سے مراد کافر, کافر کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. دنیا سے جو حالت ایمان میں گیا وہ معاف ہو جائے گا, ان کے لیے بڑی امیدیں ہیں. اللہ دولت ایمان سے محروم نہ کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, آپ کہیں گے پیچھے رہنے والے, اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ, جب تم غنیمت لینے چلو گے خیبر کے جنگ. بب خیبر کا واقعہ گیا. خیال ہے کہ صلح حدیبیہ 6 میں ہوئی, 6 ہجری میں, اور فتح خیبر 7 ہجری میں. خیبر نہایت آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو بہت غنیمتیں ملی, مگر جنگ خیبر میں صرف انہیں کو جانے کی اجازت دی گئی جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے. اس آیت میں غیبی خبر کہ اب عنقریب تم خیبر فتح کرنے جاؤ گے تو یہ حدیبیہ سے رہ جانے والے لوگ غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے, تم انہیں جواب دے دینا کہ تم اب ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. خیال ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہیوں کے جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے پہنچے. پیارے آقا دو جہان نے انہیں بھی غنیمت سے حصہ دیا, مگر یہ عطیہ سلطانی تھا, آپ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو لِتَأْخُذُوهَا, جن کو تم لوگے تو یہ کہیں گے ضرورنا نتبعکم, ہمیں بھی چھوڑ دو, ہم تمہارے ساتھ چلتے نا. بولے جب وقت آ تو پیچھے رہ رہے تھے. یریدون, یہ چاہتے ہیں, یبدلوا کلام اللہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. یہاں کلام سے مراد رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خیبر میں صرف حدیبیہ والے جائیں اور وہاں کی غنیمت انہیں کا حصہ ہے, دوسرے نہیں جا سکتے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی جائیں. قل, آپ فرما دیے, لن تتبعونا, تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کرو گے. جملہ خبریہ ہے بمعنی انشائیہ ہے, تم ہمارے ساتھ نہ چلو. کبھی خبریہ انشائیہ کے معنی میں ہوتا ہے, کبھی انشائیہ خبریہ کے دونوں جملے اس طرح قرآن پاک میں آئے ہیں, پہلے بھی گزر گیا کہیں مطلب. کذالکم, اسی طرح تم, قال اللہ من قبل, اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات
بتا دی کہ بات ایسے ہوگی. قال اللہ من قبل، یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ صرف بیعت رضوان والے مخلص صحابہ. فسیقولون بل تحسدوننا، یہ بھی کہیں گے، پہلے بات آ گئی کہ اب ہم سے حسد کرتے ہیں. اسے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ اصحاب کرام کے کام رب کی طرف سے تھے، ان پر اعتراض رب پر اعتراض ہے. دوسری یہ کہ صحابہ خصوصاً بیعت رضوان والوں کو حاسد یا خائن کہنا منافقوں کا کام ہے. وہ حضرات دین کی کسوٹی ہیں، وہ تو دین کے معیار ہیں، اصحابی کا نجوم ہیں. آمینو کما آمن الناس اللہ کا فرمان ہے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑے بہت کم بات سمجھتے تھے. یعنی یہ منافقین صرف دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں، دین کی باتیں نہیں سمجھتے. دین کے کام بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں. بیعت رضوان میں شریک نہ ہوئے، خیبر میں جانے کی تیاری میں محض مال کے لیے تھے. بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں لیکن کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے، پھر قواریت کے لیے. کہتے یار یہاں پیسہ مل رہا ہے. یہ جعلی پیر جو ہوتے ہیں نا، جو اہل سنت و جماعت کو بدنام کرتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے، پیسے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ اتنے مرید بن گیا بڑے پیسے آئیں گے. ارے مرنا بھی تو ہے، وہاں کی بھی تو تیاری کرو. مرید اس لیے بنے ان سے دین کا کام لو، مدارس آباد کرو، سنتوں کی ترویج و تبلیغ کرو، بے سہاروں کی مدد کرو، جہاں ضرورت پڑے تو آگے آگے رہو. ہمارے ہاں جو تھوڑا سا بڑا ہو جائے بس وہ نماز مسجد میں آنا چھوڑ دیتے، کہتے نہیں خطرہ ہو گیا، خطرہ ہو گیا. قل للمخلفین من الاعراب، اے محبوب یہ پیچھے رہنے والے گوار دیہاتیوں کو کہہ دو، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کے طرف بلائے جاؤ گے. یہ یمامہ والے قبیلہ بنی حنفیہ کے لوگ ہیں جو مسیلمہ کذاب پر ایمان لا کر مرتد ہوئے. خلافت صدیقی میں ان سے سخت تر جنگ ہوئی جس میں بہت صحابہ شہید ہوئے، 1200 تک کا ذکر آتا ہے. سب سے زیادہ شہداء یہیں ہوئے. مسیلمہ جہنم رسید ہوا، اتنے حفاظ صحابہ شہید ہوئے کہ قرآن کریم کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی. تب قرآن کریم جمع کیا گیا تاکہ کتابی شکل میں بھی آ جائے. یہ جھوٹے دعوے دار تو دین کو سب سے بڑا نقصان جھوٹے دیتے ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں ہو. اور اس وقت کون ہے؟ قادیانی. یہ اپنے آپ کو بڑا وہ، اور ہمارے بعض اللہ تعالیٰ ان سے چھٹکارا عطا کر. پتہ نہیں کیسے کلمہ پڑا، وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کے کو بھی کہتے تھوڑا سا فرق تو ہے. انا للہ و انا الیہ. تیرے گھر میں کوئی آ جائے نا، بولا تھوڑا سا فرق تو ہے، بس ایک دروازہ چھوڑ کر میرے گھر میں گھس گیا تو کیا ہوا، تھوڑا سا فرق تو ہے. اگر میری بیوی کے بعد پھر تے جہنمی دیوس، پھر یہی کہا ہے نا، اس کو بھی کچھ نہیں بولا، بس بولا تھوڑا سا فرق ہو گیا، بس اپنے گھر کو چھوڑ کے میرے گھر پہ آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم وقت. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، قرآن کہتا ہے ارے بے ایمانو مرو گے نہیں کیا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کم از کم اپنی ایمان کی حفاظت تو کرو. چلو نماز میں سستے ہیں، روزے میں سستے ہیں، کم از کم ایمان تو کم صحیح ہو کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اللہ خالق اور مالک ہے، عزت و ذلت یہ دینے والا. امریکہ اور یہ دوسرے تمہیں عزت نہیں دے سکیں، کب تک تمہاری حفاظت کریں گے؟ مسلمان ملک الموت کے ہاتھ پہ آؤ گے، قبرستان میں ایک دن جاؤ گے، رسول اللہ کے وفادار نہ ہوئے نا تو دیکھ لینا تمہارا حشر، تمہارا یہ کلمہ تمہیں کبھی نجات نہیں دے گا. ایسے تو منافقین نے بھی پڑھا تھا. مسلمہ کذاب سے وہی لڑے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو خاتم النبیین کہا، ورنہ اللہ کو وہ بھی تو مانتے تھے. اللہ کا تو انکار نہیں کیا نا، بس یہ کہا کہ بس میں بھی ایک نبی ہوں. لیکن وہاں سے قلع کم کیا، معیار ایمان صحابہ ہیں، کوئی قادیانی نہیں چلے گا.
ورنہ صحابہ سے کوئی بڑھ کر انسانیت پر رحم کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے۔ بدبختو، شکر ہے پاکستان کے علماء غیور ہیں۔ ہاں، یہاں پہ کسی نبی کی نہیں چلے گی، بس خاتم النبیین، وہ تا قیامت اسی کی نبوت، اسی کی رسالت، اسی کی شریعت چلے گی انشاءاللہ۔ جب تک جان میں جان ہے اپنے عوام کو سمجھاتے رہیں گے۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم فساد کا ارادہ نہیں کرتے نہ، ہم بڑے لوگ ہیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں جس میں آ جائے وہ جنت سے محروم ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم حق بات نہ کہیں۔ جو ہم نے پوری زندگی و مدارس میں اللہ کے کلام کے ساتھ گزارے، اس کا یہ معنی ہو گیا کہ ہم جو ہے نا اب سہولت کار بن جائیں، اب نوٹوں کے پیچھے، کہ نہیں، ہمارے پاس تو پاکستان کے خزانوں میں تو یہ تو اقلیتوں کے لیے، ان کے چرچوں کے لیے، ان کے لیے۔ اس دن سننا تھا اس مولوی کو، کم بخت کہیں کا، اللہ کی پناہ، غیرت بھی نہیں آتی۔ دیکھیں اللہ کا کلام پڑھ کے اس قسم کی باتیں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری باتیں تو آلریڈی غیر سن رہے ہیں، امریکہ برطانیہ سن رہے ہیں، ہاں تو کہیں ایسے نہ ہو میں ان کی نظر میں آ جاؤ۔ ارے تم اتنا اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اب دوسروں کو خوش کر رہے۔ مسلمان تو وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی راضی ہو جائے، بس۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے فرض ہے عقیدہ۔ تو عنقریب تم ایک سخت لڑا کو قوم سے تمہارا واسطہ پڑے گا، تو قاتلونہم او یسلمون، کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ مرتدین ہوں گے۔ مرتد سے جزیہ نہیں لیا جاتا، ان کے لیے قتل ہے یا اسلام۔ اس سے معلوم ہے کہ پیارے آقا دو جہان کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر و ارتداد ہے۔ کیا یمامہ والے مسلمہ کو نبی ماننے کی بنا پر مرتد نے کسی نے جان چھوڑائی؟ بھائی نہیں، دو راستے بس، یا سر سے جدا یا مسلمان، بس۔ فدیہ وغیرہ یہ وغیرہ نہیں، ختم، مرتد ہو گئے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم فرمان مانو گے تو اللہ تمہیں اجر حسنہ عطا کرے۔ خیال ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیارے آقا دو جہان کے زمانے میں کسی جہاد کے لیے انہیں دعوت نہیں دی گئی، کیونکہ فرما دیا گیا تھا کہ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، اور حضرت علی کے زمانے میں کسی کافر یا مرتد سے جہاد نہ ہوا، صرف باغیوں یا خارجیوں سے جنگیں ہوئی۔ لہذا اس آیت میں صرف زمانے صدیقی کی جہاد مراد ہے، جو مرتدین وغیرہ ہم سے آئی۔ اور یہ سخت صحابہ کرام لڑنے میں، جہاد میں ایسے تھے کہ دشمن جب آتا تھا تو بس فنا ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے حوصلے بڑے بلند تھے۔ ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ جب تک دم میں دم رہے گا تو دین کے لیے ہے، یہ نہیں کہ جان بچانی، نہیں، دین بچانا ہے۔ کہتے تھے دین بچانا ہے، بس۔ ہماری جان، یہ خون، یہ مال، یہ اولاد اگر دین پر ختم ہو گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دین کی بازی نہ لگاؤ، اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ہوئی ہیں، اور آج ہم جو ہے نا بڑے عقل مند بن جائیں کہ یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور قادیانی بھی تو یہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، کما تولوا، جیسے پہلے پھر گئے تھے، من قبل یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ معلوم ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر یا جنگ یمامہ میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا سخت عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ تولیتم دونوں کو شامل ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، کچھ لوگ تھے وہ بیمار تھے یا جو ہے نا شل تھے، وہ آ گئے کہ ہم جہاد کیسے کریں، تو ان کے لیے حکم آیا کہ اندھے پر تنگی نہیں ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر مواخذہ ہے۔ یہاں بیمار سے وہ بیمار مراد ہے جس کا سبب مرض ہو، نہ کہ کوئی اور بہانہ۔ بیماری کی وجہ سے نہیں لڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو انسان کر سکتے وہ کرے بس۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ واللہ کی نبی کی اطاعت کرے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، بہتی ہیں من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو پھر جائے گا اسے اللہ دردناک عذاب دے گا۔ تو آج یہ مختصر سا واقعہ ہم نے، مختصر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ترجمہ ساتھ کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ ترجمہ بھی سن لیں اور مختصر سا خلاصہ بھی۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وہ سب وفادار تھے، سب نے ان دین پر، سب نے اپنے جان و مال و عزت و آبرو سب کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہم اس کو بچانے والے ہیں، صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے وہ سر تسلیم خم ہوئے، نہ کسی کے طاقت سے ڈرے اور نہ کسی کے فوج سے، نہ کسی کے دباؤ سے، بولا یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے سامعین ہیں یہاں پہ، خصوصاً آج کل سردی کی دن ہے اور مسجد میں آ کے درس قرآن سنتے ہیں، اللہ اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، دین اسلام کے لیے ہم سب کو مستعد رہنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کو آباد کرنے والے نہیں یا رب، یا اللہ تعالیٰ اس دین کی ترویج و تبلیغ، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زندگی صحت دے، یا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے تو نے دیا ہے کریم مولا تیرے پیارے نبی کے، یا اللہ گناہگار امت ہیں یا اللہ تعالیٰ انہی کے یا اللہ تعالیٰ صدقے، یا اللہ ان کی تعلیماتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہماری موت ہو کریم مولا۔ جو ہمارے حاضرین انہوں نے ایک بھائی کے بالا اس کے بھتیجے کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور زندوں کو دین اسلام پر جینے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔